السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ نہر کنارے ہمارا گھر تھا، جہاں دادا نے والد کو کچھ زرعی زمین دے رکھی تھی۔ میرے دادا کے 2 ہی بیٹے تھے، میرے ابو اور میرے چچا جان۔ میرے چچا جان دادا کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے۔ میرے ابو کو اس بات کا بہت افسوس تھا کہ ان کا بھائی جوانی میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ وہ اکثر ان کی بات کر کے اور یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ جب ہمارے چچا فوت ہوئے، ہمارا چچا کا ایک ہی بیٹا تھا، جس کی عمر صرف 4 سال تھی۔ ان کی شادی کو 7 برس بیتے تھے اور چچی بیوہ ہو چکی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ سسرال میں 4 سال رہی۔ تب ان کے والد اور بھائی یہ کہہ کر میکے لے گئے کہ ہماری لڑکی ابھی جوان ہے، کب تک آپ کے ٹکڑوں پر زندگی بسر کرے گی، ہم اس کو اپنے ساتھ ہی رکھیں گے۔ جواد میرے چچا کا بیٹا تب 8 برس کا تھا، وہ بھی ماں کے ساتھ ننیال چلا گیا۔ چچی اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابو نے بھی یتیم بھتیجے کو نہ روکا کہ باپ کی شفقت سے تو محروم ہے، ماں کی محبت سے کیوں محروم رکھا جائے۔ تاہم یہ بتا دیا تھا کہ اگر بھابھی نورین نے دوسری شادی کر لی تب وہ اپنے بھتیجے کو واپس لے آئیں گے اور اسے سوتیلے باپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ چچی کو بھی یہ کہہ دیا کہ اگر میرے پاس لوٹ کر آ گیا تو میں اس کو پڑھاؤں گا اور اس کی دادا کی وراثت میں سے اس کو حصہ بھی دوں گا۔ میرے ابو کی نیت نیک تھی، کیونکہ ان کو اپنے محروم بھائی اور ان کے بیٹے جواد سے بہت محبت تھی۔ جواد کو سب پیار سے راجو کہتے تھے۔ راجو مزید 4 برس اپنے نانا اور ماموں کے گھر رہا۔ ہماری بیوہ چچی دوسری شادی نہ کرنا چاہتی تھی، مگر ان کے والد اور بھائیوں نے ان کو مجبور کر دیا۔ چچی کی بھابیاں لڑاکا قسم کی تھی، وہ اپنی بیوہ نند سے اچھا سلوک نہیں کرتی تھی، غرض چاچی کو دوسری شادی کرنی ہی پڑی۔ اب وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ سرگودا چلی گئی۔ راجو 12 برس کا ہو چکا تھا۔ راجو کی ممانیوں نے اس پر ستم ڈھانے شروع کر دیے اور اس کی زندگی اجیرن کر دی۔ مرد تو دن بھر گھر سے باہر ہوتے، یہ خواتین اس کمسن لڑکے کو ڈانٹتی ڈپٹتی، پڑھنے نہ دیتی، اپنے گھر کے اور باہر کے کام کرواتی۔ شام کو شوہر واپس آتے تو شکایتیں لگا کر مار پٹواتی تھی۔ ان حالات میں راجو بے حد جذباتی ہو گیا تھا۔ اس نے جاہلانہ انداز اختیار کر لیا تھا۔ وہ باغی ہو گیا، موقع ملتا تو بدتمیزی کر گزرتا۔ وہ اپنے ماموں کے چھوٹے بچوں کو ستاتا اور جب ان کو اسکول سے لینے جاتا تو راستے میں انہیں خوب مارتا پیٹتا، گویا وہ اپنی محرومیوں کے سارے حساب ان معصوم بچوں سے بدسلوکی کر کے لینا چاہتا تھا۔ جب میرے والد راجو کے بارے میں پوچھتے تو راجو کے نانا یہی بتاتے کہ آپ کا بچہ بہت خوش ہے، فکر نہ کریں، ہم اس کی اچھی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ جب یہ سمجھدار ہو جائے گا تو پھر آپ بے شک اس کو اپنے ساتھ لے جائیے گا اور اس کے حصے کی اراضی اس کو دے کر کھیتی باڑی میں لگا دیجیے گا تاکہ اس کی زندگی بن جائے۔ لیکن راجو وہاں بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ نانا نے بیوہ بیٹی کی شادی کر کر اس کو ماں سے دور کر دیا اور اب وہ ماں سے ملنے سے بھی محروم تھا، اور کبھی اس کی ماں نورین مائیکے والوں سے ملنے آتی تو سوتیلا باپ بھی ساتھ ہوتا، جس کی وجہ سے راجو ماں سے بے تکلف ہو کر بات بھی نہیں کر سکتا تھا اور اپنی تکلیف اپنے اوپر گزرتے دیکھ اپنی ماں سے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی ماں سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ وہ بس اجنبیوں کی طرح ماں کو سلام کرتا اور وہاں سے باہر چلا جاتا، یا پھر ٹکر ٹکر ماں کا چہرہ ہی دیکھتا جاتا اور دل اندر سے روتا، لیکن ماں اس کو گلے سے نہ لگاتی۔ ایک روز چچی کے گاؤں سے ایک شخص ہمارے گاؤں آیا۔ اس نے ابو کو بتایا کہ تمہارا بھتیجا ننیال میں آسودہ حال نہیں ہے، بلکہ بہت برے حال میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی ماں نے شادی کر لی ہے اور اس کی ممانیاں اس سے گھر کا سارا کام کرواتی ہیں۔ آج کل سکول جانا بھی ترک کر دیا ہے۔ اس کے ماموں اور ممانیوں نے اسے گھریلو ملازم بنا کر رکھ لیا ہے۔ اس بچے کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم راجو کو یہاں لے آؤ اور اپنے پاس رکھو، اسے اسکول میں دوبارہ داخل کراؤ، تمہارا بھتیجا ہے، تمہارا خون ہے، اس کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے گی۔ اصل میں وہ اب کچھ آوارہ لڑکوں کے چنگل میں پھنس گیا تھا،
جو اس کا حال تباہ کر کے ہی چھوڑیں گے۔ جب والد نے یہ باتیں سنی تو بہت دکھی ہوئے، فوراً چچی کے گاؤں گئے اور اپنے بھتیجے کو طلب کیا۔ اس کی حالت دیکھ کر افسردہ ہو گئے اور راجو کے ماموں سے اس کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم میرے بھتیجے کو میرے حوالے کر دو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے دادا کی وراثت سے اس کا حصہ دوں گا۔ راجو کے ماموں راضی نہ تھے کہ ایک نوکر ہاتھ سے جا رہا تھا، جو خود وہاں رہنے سے پریشان تھا۔ راجو فوراً والد صاحب کے ساتھ آنے کو راضی ہو گیا۔ یوں میرے والد بھتیجے کو لے کر اپنے گاؤں آ گئے۔ ہمارے گھر آ کے راجو نے خود کو بہت اچھا ثابت کیا۔ وہ باادب اور فرما بردار رہنے لگا، امی ابو کی عزت کرتا، ہمارے ساتھ بھی سلیقے سے بات کرتا۔ اچھی روش کے باعث امی ابو اس کو چاہنے لگے۔ والد کی وفات کے بعد وہ پہلی بار ہمارے گھر رہنے آیا تو ہم سبھی نے اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ میں میٹرک میں تھی، ہم اپنی گاؤں میں بڑی مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ بڑا سا صاف ستھرا مکان، کھلا صحن، اونچے برآمدے اور چاروں طرف لہلہاتے کھیت۔ سامنے ہی ایک نہر تھی۔ خوشگوار فضا اور سادہ رہن سہن میں جینے کا مزہ ہی اور تھا۔ ابو نے راجو کو اسکول میں داخل کروا دیا، لیکن اس کا دل پڑھائی میں کچھ زیادہ نہیں لگتا تھا۔ بچپن کے حالات اس کی شخصیت پر اثر انداز ہو چکے تھے۔ اس کی کچھ عجیب سی شخصیت بن گئی تھی، کبھی کبھی دوسروں کے لیے الجھاؤ کا باعث بن جاتے تھے، لیکن سبھی گھر والے اس کی معمولی خطاؤں کو نظر انداز کر دیتے اور برا نہ مناتے تھے۔ ابو راجو پر جان چھڑکتے تھے، ان کو اس پر اپنے چھوٹے بھائی کا عکس نظر آتا تھا۔ ابو کہتے تھے کہ راجو کا بہت خیال رکھا جائے۔ میں بھی اس کا خیال رکھتی تھی، ہر بات کا جواب پیار سے ہی دیتی تھی، جیسے بہنیں اپنے بڑے بھائیوں کا خیال رکھتی ہیں۔ راجو مجھ سے 3 سال بڑا تھا، لیکن ہم نے میٹرک ایک ساتھ کیا کیونکہ اس کا خاصا وقت ننیال میں ضائع ہو چکا تھا۔ میٹرک کے بعد میں گھر بیٹھ گئی، لیکن راجو کو ابو نے کالج میں داخل کروا دیا۔ اسے موٹر سائیکل بھی لے کر دے دی تاکہ اپنی مرضی سے آئے اور جائے۔ وہ اسی کالج میں جاتا تھا جس میں میرے بڑے بھائی انور بھائی جاتے تھے۔ انور بھائی اس سے 1 سال بڑے تھے۔ میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ راجو کے انداز بدلے سے ہیں۔ وہ اب مجھے ٹیڑھی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ ابو اپنے کاموں سے شہر چلے جاتے اور بھائی کالج میں ہوتے تھے۔ راجو کالج سے جلدی گھر لوٹ آتا اور گھر میں رہنے کی کوشش کرتا، تبھی میری جانب ایسی معنی خیز نظروں سے دیکھتا کہ میں شرمندہ اور پریشان ہو جاتی۔ میں اس بارے میں کسی سے کچھ نہ کہتی تھی، کچھ کہنے کی وجہ ہی نہیں بنتی تھی۔ امی راجو سے اپنے بچوں جیسا پیار کرتی اور والد اس پر جان نثار کرتے تھے۔ اس محبت میں وہ یہ سب بھول چکے تھے کہ ان کے گھر میں ایک جوان بیٹی بھی ہے۔ شاید ابو اسے اپنا داماد بنانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اب میں ان کو یہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ راجو ٹھیک لڑکا نہیں ہے۔ ایک دن امی جان اپنے گاؤں کسی قریبی رشتہ دار کے گھر شادی پر گئی۔ انور بھائی کو بھی ساتھ لے گئی۔ ابو کو کسی کام سے کچہری جانا تھا۔ راجو کالج روانہ ہو گیا۔ امی اور بھائی کو گئے گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ راجو واپس لوٹ آیا۔ میں نے پوچھا تم تو کالج سے 3-4 بجے آتے ہو، آج 12 بجے کیسے آ گئے؟ وہ بولا تم اکیلی تھی نا گھر میں، اس لیے آ گیا ہوں۔ مجھے اس کا جواب پسند نہ آیا، مگر خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید کوئی بات کرے۔ میں اپنے بستر پر لیٹ کر کتاب پڑھنے لگی۔ گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ دبے قدموں بغیر اجازت میرے کمرے میں آ جائے گا۔ میں ابھی بھی سمجھ نہ پائی تھی۔ اس نے مجھے قریب کرنا چاہا اور اچانک حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے میں بوکھلا گئی۔ میں اس کے حصار سے باہر نہ نکل سکی اور وہ میری عزت کو تار تار کر گیا۔ راجو نے میری عزت کو لوٹ ڈالا۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھا جگ راجو کے سر پر مارا اور جلدی سے باہر کے دروازے کی طرف دوڑنے لگی۔ تب وہ بے بس ہو کر وہیں ٹھہر گیا، گھر سے باہر نہیں آیا۔ جب میں ڈر کر باہر نکلی تو خوف سے چیخ بھی میرے حلق سے نکل گئی۔ اتفاق سے سامنے سے ابو آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ننگے پاؤں اور کھلے سر بھاگتے دیکھا تو حیران ہو گئے۔ دوڑتے ہوئے میری جانب آئے، میں روتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ وہ مجھے گھر لے آئے۔ ان کو دیکھتے ہی راجو کی سٹی گم ہو گئی۔ خوف سے چہرہ سفید ہو گیا۔ والد صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی راجو گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے روتے ہوئے ابو کو بتایا کہ ابو راجو آپ کی بیٹی کی عزت خراب کر چکا ہے۔ پھر ابو نے غصے میں اپنی بندوق نکالی،
اور گرج کر کہا، کہاں گیا وہ نمک حرام، آج میں اس کا قصہ تمام کر دوں گا۔ ایسے کہتے ہوئے ابو باہر کو دوڑے۔ نہر کنارے ایک مجمع دیکھا، لوگوں نے بتایا کہ آپ کا بھتیجا دوڑتا ہوا آیا اور نہر میں چھلانگ لگا دی۔ لوگ پوچھ رہے تھے کیا اسے تیرنا آتا ہے؟ ابو کہتے، مجھے نہیں معلوم کہ اسے تیرنا آتا ہے یا نہیں، لیکن ڈوب جائے تو اچھا ہے، ورنہ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ابو ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے واپس لوٹ آئے، مجھے تسلی دی، کہا کہ بیٹی اب میں اسے گھر میں نہ گھسنے دوں گا، مظلوم اور یتیم سمجھ کر لایا تھا، معلوم نہ تھا کہ وہ نمک حرام نکلے گا۔ وہ مجھے اولاد جیسا عزیز تھا، لیکن وہ تو آستین کا سانپ بن گیا۔ یہ کہہ کر ابو چارپائی پر بیٹھ گئے اور دکھ اور غم سے رونے لگے۔ اس کے بعد راجو کبھی لوٹ کر واپس نہ آیا، نہ جانے وہ مر گیا یا زندہ ہے، لیکن وہ میری عزت کو خراب کر گیا تھا۔ میرے ابو نے جس کے ساتھ نیکی کی، انہیں نیکی کا یہ صلہ ملا۔ دوستو، آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ ایسے نمک حرام لوگوں کا انجام کیا ہونا چاہیے۔